السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ شریعت نے سب سے پہلے ہمارے اوپر حقوق عائد کیے ہیں اللہ تعالیٰ کا، اور دوسرے نمبر پر نفس کے حقوق، یعنی انسان کا اپنے جسم اور اپنے نفس کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، کیا اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اپنے نفس اپنے جسم کے سلسلے میں، اس پر آج گفتگو کریں گے۔ تو یہ شریعت کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ہمارے اپنے جسم کے، غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے تو اپنے اوپر، اور حیرت بھی ہوتی ہے کہ انسان ہی اپنے نفس پر سب سے زیادہ ظلم کرتا ہے، اپنے نفس کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے۔ ظاہری طور پر یہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے سے زیادہ محبت ہے، اپنے آپ سے زیادہ لگاؤ ہے، مگر کوئی شخص بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کا دشمن بھی ہے۔ کوئی بھی اس بات کا اقرار نہیں کرے گا کہ وہ اپنے آپ کا دشمن بھی ہے، گرچہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے سے بہت لگاؤ ہے اور اپنے ہی لیے سب کچھ کرتا ہے، اپنے ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، لیکن اپنے اوپر زیادہ ظلم بھی کرتا ہے۔ اور غور کیجئے، ابھی آگے گفتگو ہوگی تو اندازہ ہوگا کہ کیسے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے، انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، ہر انسان کی، جب اس پر کوئی خواہش غالب ہو جاتی ہے تو اس کا غلام بن جاتا ہے۔ کوئی بھی خواہش، جیسے مثال لے لیجئے کہ اگر کسی کو نشے کی عادت ہو گئی، اب اندر سے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ نشہ میں کروں، شراب کا، بیڑی کا، سگریٹ کا، پان کا، گٹکا کا، وہ میں نشہ کروں۔ اب وہ اندر سے جو خواہش ہے، خواہش کو دبا نہیں پاتا، اور خواہش اس پر غالب آ گئی، اب وہ اس خواہش کے پیچھے دوڑ جا پڑتا ہے، گرچہ اسے اچھی طرح سے علم ہے ہر انسان کو کہ یہ جو خواہشات کا غلبہ ہے میرے اوپر، یہ میرے لیے نقصان دہ ہیں، اس کے اثرات وہ روز دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی خواہشات کا غلام بن جاتا ہے، اور وہ عمل، وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا اپنا نفس مجروح ہوتا ہے، اس کے بدن پر اثر پڑتا ہے، اور اس کا خمیازہ بھی بھگتتا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، لیکن وہ اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ برابر جو ہے زیادتی کرتا چلا جاتا ہے، اور جان بوجھ کر یا جانے بوجھے دونوں طرح سے نقصان کرتا ہے۔ کبھی کبھی انسان تو دیکھتا ہے کہ اس میں مزہ آ رہا ہے اس کام میں، اور مزہ آ رہا ہے، اسے محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس مزے کا بعد میں نقصان کیا ہوگا، بعد میں، یا اسے علم نہیں اس بات کا کہ اگر جو میں لطف لے رہا ہوں آج اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے، میرے نفس کی خواہش ہے اور میرا جی چاہ رہا ہے، اور اس کے مزے سے میں لطف اندوز ہو رہا ہوں، تو اس کا کچھ نقصان بھی ہوگا۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانتا ہے پھر بھی وہ کام کرتا ہے۔ مثال لے لیے ہر چیز کہ کسی کو نشے کی چاٹ لگ جاتی ہے تو اس کے پیچھے دیوانہ ہو جاتا ہے، نہ اس وقت صحت کا خیال رکھتا ہے، نہ روپے کا، نہ پیسے کا، نہ عزت کا، ہر چیز گوارا کر لیتا ہے اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی شخص کھانے کا بہت دل دادا ہوتا ہے، تو جو کچھ الا ولا علم غلم، جو کچھ بھی اس کو کھانے کے لیے مل رہا ہے، جو کچھ اسے اچھا لگ رہا ہے، پیٹ میں بھرتا چلا جاتا ہے، اسے اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ ایسا کر کے میں اپنے نفس کو، اپنے جسم کو، اپنے جسم کی قوتوں کو نقصان پہنچا رہا ہوں، اور اپنے آپ کو خراب کر رہا ہوں، اور اس طرح سے میں اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوں، اسے احساس تک نہیں ہوتا۔ کسی کو اتنی دھن سوار ہو جاتی ہے کہ نہیں، سب چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، میری ذات سے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، میں جنگل میں رہوں گا، سب سے کٹ کر رہوں گا، کسی کے ساتھ نہیں رہوں گا تو کسی کو مجھ سے تکلیف نہیں ہوگی، اور اس طرح سے میں زندگی گزاروں گا تو بہت پاک صاف ہو کر بہت اللہ کے مطیع فرمانبردار بندہ بن جاؤں گا، اور اپنے آپ کو دنیا کی تمام لذتوں سے اور دنیا کے سارے لوگوں سے کاٹ کر کے سائیڈ میں جنگل میں جا کے زندگی بسر کرتا ہے، اور اپنے سمجھتا یہ ہے کہ اس طرح سے میری روحانی ترقی ہو جائے گی۔ شادی سے بچتا ہے، کھانے پینے سے انکار کرتا ہے، کپڑا پہننے سے انکار کرتا ہے، یہاں تک کہ سانس لینا بھی نہیں چاہتا، اور جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے بنائی ہیں، اور اس کے اختیار میں دیا ہے کہ وہ اس کو استعمال میں لائے، اس سے فائدہ اٹھائے اللہ کی مرضی کے مطابق، اور وہ ان تمام چیزوں سے خالی احتیاط کے طور پر
کہ نہیں کہیں مجھ سے تکلیف نہ پہنچے، ان لوگوں کو کہیں نقصان نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے وہ ایسا کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری روح کی ترقی ہوگی اور میرا درجہ اللہ کے ہاں بلند ہوگا۔ یہ غلط سوچ ہے۔ آپ اس سے پہلے میں بتا چکا تھا، ایک مثال دے چکا تھا کہ مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو فلیٹ مکمل آسائش کے سامان سے آراستہ کر کے دے، تو اب آپ سوچئے کہ جس نے لگاؤ اور محبت کی وجہ سے آپ کو گفٹ کیا ہے پورا فلیٹ، وہ کیا چاہے گا؟ وہ یہی نہیں چاہے گا کہ اس کی ساری آسائشوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، تب اسے خوشی ہوگی جس نے آپ کو عطا کیا، جس نے گفٹ کیا ہے آپ کو۔ اور اگر ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، اس کو آپ لے لیں، ان چیزوں کا استعمال نہ کریں، تو ظاہر سی بات ہے اسے خوش نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات بنائی ہے، پوری کائنات کا بنانے والا وہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کائنات پورے شان و شوکت سے، یہ دنیا پوری شان و شوکت سے چلے، اور شان و شوکت سے چلے گی اسی وقت جب دنیا کی ساری چیزیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کریں گی، اور دنیا کی ساری چیزوں سے انسان اللہ کی مرضی کے مطابق کام لے گا تب۔ اگر نہیں لے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ کریں یہ مثال کے طور پر انتہا پسندی کے چند نمونے ہم نے پیش کیے ہیں، ورنہ بہت ساری بے شمار صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں دن و رات انسان اپنے اوپر جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے۔ کبھی ناراضگی ہمیں کسی چیز سے ہے، ہم کھانا چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ کبھی ناراضگی ہمیں کسی بات سے ہے تو ہم طے کر لیتے ہیں کہ ہم 4 دن تک یہ نہیں کریں گے، ہم 5 دن تک ایسا نہیں کریں گے، 8 دن تک یہ نہیں کریں گے۔ یہ ذرا غور کیجئے کہ میرے بدن نے میرے جسم میں کون سا قصور کیا ہے کہ اسے ہم سزا دے رہے ہیں۔ مجھے ناراضگی ہے، مجھے کسی فرد سے ناراضگی ہے، تو میں دوسروں کو کیوں ستاؤں، دوسری چیز کو کیوں ستاؤں، دوسروں پر کیوں ظلم کروں؟ یہ تو انتہائی غلط بات ہے کہ انسان ایسا کرے۔ ناراضگی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری چیز کو یہ سمجھیں کہ میرا اپنا بدن ہے، میری اپنی مرضی ہے، میں چاہے جیسے کروں۔ ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں صرف اس لیے کہ ہم اسے اس کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یہ مجھے امانت کے طور پر دی ہے، میرا جسم، میرا ہاتھ، میرا پیر، میری آنکھ، میری کان، سب امانت ہے میرے پاس۔ اگر ان چیزوں کو اللہ کی مرضی کے خلاف میں نے استعمال کیا اور ان چیزوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کیا، زیادتی کی، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دیں گے میرے خلاف۔ قرآن مجید میں ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ دنیا میں جو کچھ تم اس سے کر رہے تھے، تو یاد رکھو اس دن جو تمہارے ہاتھ، تمہارے پیر، تمہاری زبان ہے، سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ جو کچھ تم ان سے کام لے رہے ہو، جو کچھ ان پر زیادتیاں کر رہے ہو، ان سب کے بارے میں ہم سے باز پرس ہوگی۔ اس لیے نفس کا ہمارے اوپر حق ہے، اور نفس پر ہمیں ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اور نفس پر ظلم کرنے سے یا نفس کو حقوق ادا کرنے کے لیے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، وہ کیا کیا حقوق ہیں نفس کے ہمارے اوپر؟ سب سے پہلے یہ کہ ہم اپنے نفس کو، اپنے بدن کو ان تمام چیزوں سے روکیں جو اسے نقصان پہنچانے والی ہے۔ نفس کا پہلا حق ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکیں جو میرے بدن کو، میرے نفس کو، میرے جسم کو نقصان پہنچاتی ہیں، جیسے شراب ہے، تاڑی ہے، یا اس طرح کی دوسری چیزیں ہیں، سور کا گوشت ہے، درندے اور زہریلے جانور ہیں، ناپاک حیوانات ہیں، اور خون ہے، مردار جانور وغیرہ۔ اس طرح کی چیزوں سے ہم اپنے نفس کو، اپنے بدن کو روکیں، کیونکہ ایسا کرنے سے، ان چیزوں کے استعمال سے انسان کی صحت، اخلاق، عقل اور روحانی قوت پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ آپ اگر سائنس بھی پڑھا ہوگا تو بہت ساری ایسی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر اسلام میں حرام قرار دیا ہے یہ گندے جانور، چونکہ اس کے اندر گندگی ہے، اور وہ اس کا اگر کوئی انسان استعمال کرتا ہے تو اس کے جسم پر، اس کے اخلاق پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ پہلے جسم پر، پھر اس کے اخلاق پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اس کے ماحول پر بھی اثر پڑتا ہے۔ ان کے مقابلے میں، اس طرح کے نقصان دہ چیزوں کے مقابلے میں نفس کا حق یہ ہے کہ اسے پاک اور مفید چیزیں اس کے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اس حکم ہوا ہے کہ ان تمام پاک غذاؤں سے محروم نہ کرو اپنے جسم کو۔ یعنی پہلا حق شریعت نے اپنے نفس کا یہ رکھا ہے کہ اس کو نقصان دہ چیزوں سے بچایا جائے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے حلال قرار دی ہیں اس سے اس کو محروم بھی نہ کیا جائے، اسے محروم نہ کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ دونوں طرح سے، ایک تو نقصان دہ چیزوں سے بچانا،
اور جو اس کے لیے چیزیں حلال ہیں اس کا استعمال کرنا دونوں لازم قرار دیا گیا، دونوں حق قرار دیا گیا۔ دوسری بات یہ کہ شریعت نے نفس کا حق یہ رکھا ہے کہ اس کو ننگا نہ رکھا جائے، اپنے بدن کو، اپنے جسم کو ننگا رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت کے لیے، یعنی بدن کی زینت کے لیے لباس اتارا، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اپنے ان حصوں کو ڈھانک کے رکھا جائے جنہیں کھولنا بے شرمی ہے۔ شریعت کے اعتبار سے ہمارے نفس کا، ہمارے جسم کا ہمارے اوپر دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اسے ننگا نہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی زینت کے لیے، اس کو سجانے کے لیے، اس کو سنوارنے کے لیے جو لباس اتارا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ان حصوں کو تو ہر حال میں ضرور ڈھکیں جن کا کھولنا بے شرمی ہے، بے حیائی ہے، جس سے بے شرمی پھیلتی ہے۔ ان حصوں کا چھپانا ہر حال میں لازم قرار دیا ہے شریعت نے۔ تیسرا حق شریعت نے نفس کا یہ بتایا ہے کہ اس کو روزی کمانے کا حکم دیا ہے، یعنی ہر انسان کو اپنی روزی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ بیکار مت بیٹھو، بیکار بیٹھنے سے منع کیا ہے، بیکار نہ بیٹھو، بھیک نہ مانگو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ کھانے کے لیے کہ مجھے کھانا دے دو، بھوکے مت مرو، اپنے آپ کو بھوکا مت رکھو کہ یوں ہی کوئی ضرورت نہیں مجھے جا کے کھانے کی، اللہ تعالیٰ رازق ہے کہیں سے مل جائے گا۔ نہیں، شریعت ہماری یہ سکھاتی ہے کہ تم ہاتھ پیر مارو، تم کوشش کرو اور اپنے نفس کو بھوکا مت رکھو، اپنے جسم کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تم اپنا پاؤ، ہاتھ پیر مارو اور اس کے لیے کوششیں کرو۔ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، یہ شریعت ہمیں سکھاتی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو قوتیں ہمیں دی گئی ہیں، ہمارے جسم میں جو قوتیں رکھی ہیں ان سے کام لیں، اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں ہماری پرورش، ہماری آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان جائز طریقوں سے حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت نے تیسرا جو ہمارے لیے رکھا ہے کہ روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور بھوکے رہنے، بھیک مانگنے، بیکار بیٹھنے اور جو قوتیں دی گئی ہیں ان سے کام لینے کا، یہ سب یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور جو چیزیں میری پرورش کے لیے، میری آسائش کے لیے، میرے آرام کے لیے اس دنیا میں بنائی گئی ہے، ان جائز طریقوں کو حاصل کرنے کے لیے کہا گیا۔ چوتھا حق بدن کا، جسم کا یہ ہے کہ اس کو نفسانی خواہشات کے دبانے سے بھی روکا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی، جیسے ہماری بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، پہلی خواہش اندر سے خواہش ہوتی کھانے کی، ایک خواہش ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اب خواہش کریں گے، اب ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، نہیں، اندر سے بدن تقاضا کرتا ہے کہ میں کچھ کھاؤں، میں کچھ پیوں، مجھے پیاس لگتی ہے۔ اسی طرح سے نفسانی خواہشات بھی ہے، اسے شریعت نے روکنے کا اسے حکم دیا ہے کہ ان خواہشات کو، اس طرح کی خواہشات کو پورا کرو جائز طریقے نکاح کر کے۔ ایسا بھی نہیں ہے، آپ نے سنا ہوگا نکاح کے موقع پر عام طور پر یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، اور جو شخص نکاح سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، نکاح نہیں کرتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی وہ مسلمانوں کی لسٹ میں نہیں۔ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر نفسانی خواہش رکھی ہے تو اس نفسانی خواہشات کو تمہیں دبانا نہیں ہے، اس کے لیے جو جائز طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے بدن کی اس نفسانی خواہش کو پورا کرنا ہے۔ یہ شریعت کی طرف سے ہمارے نفس کا، ہمارے بدن کا حق ہے۔ اور اس کے بعد اگلا حق بتایا ہے کہ نفس کشی سے منع کیا۔ نفس کشی یعنی میرا نفس کیا چاہتا ہے میں اس کو روکوں، میرا دل کیا چاہتا ہے ہر جگہ اسے میں روکوں۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کھاؤں پیوں تو اس سے میں روکوں، میرا دل چاہ رہا ہے آرام کرنے کے لیے تو میں آرام نہ کرنے دوں، میرا دل چاہ رہا ہے ذرا سا لطف لوں تو اس لطف کو اپنے اوپر حرام کر لوں۔ یعنی جو چیزیں شریعت نے ہمارے بدن کے لیے، ہمارے جسم کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو محروم کر لوں، اسی کو کہیں گے نفس کشی۔ نفس کشی سے شریعت منع کرتی ہے۔ نفس کشی اگر ہم کریں گے تو جسم کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر روحانی ترقی اور خدا سے قربت اور آخرت کی نجات چاہنے کے لیے چاہتا ہے کوئی تو اسے دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ شریعت یہ بات بتاتی ہے کہ اگر روحانی ترقی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ سے قربت چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو آخرت میں نجات چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی دنیا میں پوری اور پکی دنیا داری کرتے ہوئے خدا کو یاد کرنا، اس کی نافرمانی سے ڈرنا، اس کے بنائے ہوئے قانون کی پیروی کرنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔
کریں. شریعت ہماری یہ سکھاتی ہے. شریعت ہمیں جنگلوں میں رہنا نہیں سکھاتی ہے. شریعت یہ سکھاتی ہے کہ اگر آپ روحانی ترقی چاہتے ہیں تو اسی دنیا میں پوری پکی دنیا داری کرتے ہوئے، یعنی دونوں لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، کمانا، ساری چیزوں کو کرتے ہوئے آپ اللہ کے ہاں نجات، آخرت میں نجات اور روحانی ترقی سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ چاہیں کہ میں ان تمام چیزوں چھوڑ کر کے روحانی ترقی حاصل کر لوں اور آخرت میں نجات حاصل کر لوں، تو یہ ممکن ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام نعمتوں کو آپ نے ٹھکرا دیا جو آپ کے لیے بنائی گئی تھیں، اور آپ نے ان تمام لوگوں کے حقوق کو رد کر دیا جو آپ پر عائد ہوتے تھے، جو آپ پر فرض ہوتے تھے، جو آپ پر ضروری تھے. یعنی آپ کے نفس کا، آپ کے جسم کا حق، بندوں کا حق، ان تمام حقوق کو آپ نے ٹھکرایا. اس وجہ سے کبھی بھی آپ کو جنگلوں میں بیٹھ کر روحانی ترقی نہیں حاصل ہو سکتی. شریعت جو ہے خودکشی کو بھی حرام کرتی ہے. خودکشی تو نفس کے حق میں تو نہیں آئے گا، لیکن چونکہ ایک نفسی پر اس کا اثر پڑتا ہے، اس لیے خودکشی کو بھی اس میں شامل رکھا ہے. یعنی یہ جو نفس ہے، یہ جو میری جان ہے میرے پاس، اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. دراصل میری اپنی نہیں ہے. یہاں تک کہ میرا جسم، میرا ہاتھ، میرا پیر، یہ سب کچھ میرا اپنا نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا میرے پاس امانت ہے. بس امانت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے استعمال کی آزادی دے دی ہے. ان چیزوں کو استعمال کی آزادی مجھے دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو میری، لیکن تمہارے پاس ہے، تمہیں آزادی ہے ان کے استعمال کرنے کی. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ تم اسے میری مرضی کے مطابق استعمال کرو. اگر میری مرضی کے خلاف استعمال کرو گے تو یہ سب چیزیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، اور ان پر اگر ظلم کرو گے تو زیادتی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں فریاد کریں گی، اور اللہ تعالیٰ ان کی فریاد سننے والا ہے، اور اس کی پھر تمہیں سزا ملے گی. تو دراصل یہ جان، یہ جسم، یہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اس لیے ہمیں کبھی بھی یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ ہم اپنے آپ کو ختم کر لیں، خودکشی کر لیں، اپنے آپ کو جو ہے اپنی جان ختم کر لیں کسی بھی طرح سے، رسی میں گردن باندھ کر کے، چاہے ذبح کر کے، چاہے جیسے بھی. یہ اختیار ہمیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا ہے. ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ چونکہ میری جان ہے میں چاہے لے لوں اس کو. تو کوئی کون ہوتا ہے بولنے والا؟ ٹھیک ہے، کوئی انسان تو نہیں بولنے والا، لیکن شریعت کے اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے، اور اسلام کے مطیع فرمانبردار بندے ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم پر حرام ہے ایسی موت. اس لیے کہ یہ چیز تو میرا اپنے اختیار میں نہیں، میں حرام کام کر رہا ہوں. اس سے منع کیا شریعت نے کہ تمہیں یہ اختیار نہیں کہ اپنے آپ کو، چاہے جتنی ہی مصائب آ جائیں ہمارے پر، مشکلات کا سامنا کیوں نہ ہو، لیکن مجھے کبھی بھی یہ پرمیشن نہیں، یہ اجازت نہیں ہے کہ میں خودکشی کر لوں، اپنے نفس کو ختم کر لوں. تو شریعت اس بات سے بھی روکتی ہے. گویا کہ ہمارے بدن کا ہمارے اوپر 4-5 حق ہوا. سب سے پہلے یہ کہ ہم ان تمام چیزوں سے جو ہمارے بدن کو فائدہ پہنچانے والی ہیں اس کا استعمال کریں، اور ان تمام چیزوں سے بچیں جن سے ہمارے بدن کو نقصان پہنچنے والا ہو. دوسری چیز کہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنے بدن کو، جسم کو ننگا نہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کی زینت کے لیے جو لباس اتارا ہے اس کا استعمال کریں، اور اتنے حصے کو ڈھکنا ہمارے لیے ضروری ہے جس کا کھولنا بے شرمی کہلاتا ہے. تیسری چیز یہ کہ ہمارے نفس کو یہ بھی حکم دیا گیا ہے، یہ حق عطا ہے ہمارا نفس کا ہمارے اوپر، کہ ہم اسے بیکار نہ بیٹھے رہیں، ہم روزی کمائیں، کسی بھوکے نہ مریں. اللہ تعالیٰ نے جو قوتیں دی ہیں ان سے کام لیں، اور جس قدر ذرائع زمین و آسمان میں ہماری پرورش اور آسائش کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان کو جائز طریقوں سے حاصل کریں. چوتھے یہ کہ نفسانی خواہشات کو دبانے سے روکا ہے، اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کا جو جائز طریقہ ہے نکاح، اس کو حکم دیا ہے، اس کی ترغیب دی ہے. پانچویں کی نفس کشی سے منع کیا ہے، یعنی ہماری نفس، ہماری طبیعت، ہمارا جی جو چاہ رہا ہے اس سے منع کیا گیا کہ ہم تمام آسائش، آرام اور سکون، جو بھی میری خواہش ہے، جائز خواہشات، اس کی تکمیل نہ کروں، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور چھٹے یہ کہ خودکشی حرام ہمارے لیے قرار دی گئی ہے کہ ہم اپنی جان نہ لیں. آگے دیکھیے لکھا ہے کہ اگر ایک طرف شریعت نے انسان کو اپنے نفس اور جسم کو حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی ایک طرف تو اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرو، تو دوسری طرف یہ قید لگا دی ہے کہ ان حقوق کو ادا کرنے میں کوئی ایسا طریقہ اختیار نہ کیا جائے جس سے دوسروں کے حقوق متاثر ہوں. یہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میرا نفس ہے، میری خواہش ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ جو تمہارا دل چاہ رہا ہے اس کو پورا کرو، جو جائز خواہش ہے تم اس کی تکمیل کرو. تو شریعت نے جو جائز اور ناجائز خواہش کہا کہ جائز وہ ہوگی خواہش جس کی تکمیل میں خود میرا اپنا نقصان نہ ہو رہا ہو اور دوسروں کا نقصان نہ ہو رہا ہو.
ناجائز وہ خواہشات ہوں گی جس میں میرا اپنا نقصان ہو رہا ہو یا دوسروں کا نقصان ہو رہا ہو، وہ ناجائز ہو گئی. شریعت نے جائز اور ناجائز خواہشات کا حد بنا دی ہے. تو اب کہہ رہے ہیں اپنے نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے، نفس کے حقوق میں خواہشات کی تکمیل بھی ہے، تو نفس کے حقوق ادا کرنے کے لیے شریعت نے قید لگا دی ہے کہ آپ نفس کے حقوق ادا کرتے وقت کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس سے دوسروں کو حقوق متاثر ہو رہے ہوں، کیونکہ اس طرح اپنی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا اپنا نفس بھی گندہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی طرح طرح کے نقصان پہنچتے ہیں. کیوں ایسا کرنے سے کہا؟ کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے خواہشات جو ہے، انسان کی خواہشات اور ضرورتیں پوری کرنے سے انسان کا دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے اور انسان کو اس کا نفس گندہ ہوتا ہے. کیسے گندہ ہوتا ہے؟ مثال لے لیجئے. جیسے شریعت نے چوری، لوٹ مار، رشوت، خیانت، سودخواری، جعلسازی کو حرام کیا. یہ تمام ایسے کام ہیں جیسے چوری کرنا، لوٹ مار کرنا، رشوت لینا، خیانت کرنا، سود لینا، جعلسازی کرنا. اس سے میرا تو فائدہ ہوگا. میں چوری کروں گا، میں لوٹوں گا، میں رشوت لوں گا، میں خیانت کروں گا، تو اس سے ایک آدمی کا تو بھلا ہوگا، لیکن دوسرے آدمی کا حق متاثر ہوگا. میں نے چرایا کسی کا سامان تو اس کا سامان تو مائنس ہوا اور میرے پاس پلس ہو گیا، تو یہ میرا تو فائدہ ہوا، لیکن میرا یہ فائدہ منحصر ہے دوسرے کو نقصان پہنچا کر کے. اسی طرح سے سود میں بھی کہ ایک آدمی کو تو فائدہ ہو رہا ہے کہ 10 روپے پہ 1 روپیہ سود لے رہا ہے، اس کا 1 روپیہ بڑھ رہا ہے، اس کا 1 روپیہ مائنس ہو رہا ہے. تو شریعت نے ایسے تمام کام ہمارے لیے حرام قرار دیے ہیں کہ جس سے دوسرے بندے کا نقصان ہو رہا ہو. اس میں ان چیزوں میں دوسرے بندوں کا نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہمارے لیے حرام قرار دیا. کیونکہ ان ذرائع سے انسان جو کچھ بھی فائدہ اٹھاتا ہے وہ دراصل دوسروں کے نقصان سے حاصل ہوتا ہے. جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان تراشی کو بھی حرام کیا. جھوٹ بولنا، چغلخوری کرنا، کسی پر الزام لگانا، یہ سب بھی شریعت نے حرام قرار دیا. یہ عادتیں کیوں حرام قرار دی گئی ہیں؟ کیونکہ یہ سب افعال دوسروں کے لیے نقصان رساں ہیں. ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، چغلخوری سے، بہتان تراشی سے ہو سکتا ہے کہ میری کسی خواہش کی تکمیل ہو رہی ہو سکتا ہے کہ میرے بدن کو فائدہ پہنچ رہا ہو سکتا ہے کہ مجھے لذت محسوس ہو رہی ہو، میری کسی خواہشات نفس کی تکمیل ہو رہی ہو. یہ سب امکانات ہیں، لیکن ان سب کاموں کا دوسروں پر اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے. میں نے اگر جھوٹ بولا تو ٹھیک ہے، میں نے تو فائدہ اٹھایا کہ ہاں میں نے آپ کا یہ سامان نہیں لیا ہے، میں نے جھوٹ بولا، اور میرے یہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے تو بہرحال آپ کا تو نقصان ہوا میرے اس عمل سے، جبکہ میں نے وہ چیز لی تھی. تو اس طرح سے یہ سب افعال ایسے ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے شریعت نے اس کو بھی حرام قرار دیا. جوئے، سٹے، لاٹری کو بھی حرام کیا. لاٹری میں، جوا کھیلنے میں، اس میں بھی سسٹم یہ ہوتا ہے کہ زیادہ لوگوں کا نقصان ہوتا ہے، 1 آدھ لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے. چونکہ یہ فائدہ دوسروں کے نقصان پر منحصر ہے، اس لیے حرام قرار دیا گیا. ایسے فائدہ، ایک شخص کا فائدہ اور ہزاروں آدمیوں کو نقصان پر مبنی ہوتا ہے. جوا وغیرہ بڑے پیمانے پہ بھی کھیلتے ہیں لوگ، لاکھوں لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، 1-2 لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے صرف. اسی طرح سے جن میں کسی ایک فریق کو نقصان پہنچے، ایسے لین دین، ایسے تمام تجارتی معاہدات کو، بزنس ایگریمنٹ کو بھی منع کیا ہے اس شریعت نے. قتل اور فتنہ و فساد کو بھی حرام کیا. کسی کو قتل کرنا بھیجا اور فتنہ پھیلانا، فساد پھیلانا، شریعت نے یہ بھی حرام قرار دیا ہے. کیونکہ ایسے شخص کو اپنے کسی فائدے یا اپنی کسی خواہش کی تسکین کے لیے دوسروں کو جان لینے یا ان کو تکلیف پہنچانے کا حق نہیں ہے. خواہش، کسی بھی خواہش کی تسکین کے لیے، میری خواہش ہے، میرا دل چاہ رہا ہے، اور اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے میں دوسروں کی جان لوں یا ان کو تکلیف پہنچاؤں، یہ مجھے حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ اپنی خواہش کی تکمیل کے چکر میں دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گا. زنا اور عمل قوم لوط کو بھی حرام کیا ہے. یعنی جو شریعت نے جائز طریقہ خواہشات نفس کی تکمیل کے لیے بنایا ہے، اس کے علاوہ تمام طریقے زنا میں شامل ہوتے ہیں. تو زنا سے منع کیا ہے، اور قوم لوط میں جو گھناؤنی حرکت تھی اس عمل سے بھی منع کیا گیا، کیونکہ یہ افعال ایک طرف خود اس شخص کی صحت کو خراب، اس کے اخلاق کو گندہ کرتے ہیں جو ان کا ارتکاب کرتا ہے، اور دوسری طرف ان سے تمام سوسائٹی میں بے حیائی اور بد اخلاقی پھیلتی ہے، گندی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، نسلیں خراب ہوتی ہیں، فتنے برپا ہوتے ہیں، انسانی تعلقات بگڑتے ہیں، اور تہذیب و تمدن کی جنگ کر جاتی ہے. عمل قوم لوط اور زنا وغیرہ سے یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی، سب سے پہلے انسان کی صحت خراب ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اخلاق گندہ ہوتے ہیں، اور اس کے اخلاق خراب ہوتے ہیں، بد اخلاقی پھیلتی ہے، گندی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں،
آپس میں فتنے پھیل جاتے ہیں، انسانی تعلقات ہی ایک دم بگڑ کر رہ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں رہ جاتا، اور تہذیب و تمدن کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہے۔ اس لیے شریعت نے ان سب چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ کہہ رہے دیکھیے کہ اگر ہم کو اپنے نفس کے حقوق، اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے ہیں تو بنیادی چیز یہ ہے کہ نفس کے اپنے جسم کے حقوق ادا کرنے میں ہمیں باز آ جانا ہے اگر ان کے حقوق کی ادائیگی میں دوسروں کا نقصان ہو رہا۔ شریعت کا رول یہ ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا کر کے اپنا فائدہ نہیں کرنا ہے۔ ہر وہ کام ہمارے لیے دیکھیے شریعت نے حرام قرار دیا ہے جس کا فائدہ دوسروں کے نقصان پر منحصر ہو، اور ہر وہ کام شریعت نے مجھے اجازت دی ہے جس میں دوسروں کا نقصان نہ ہو رہا ہو، خود میرا اپنا نقصان نہ ہو رہا ہو، شریعت نے اسے حلال قرار دیا ہے۔ باقی اب آئندہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے کہ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے اس غرض سے کہ ایک شخص کو اپنے نفس اور جسم کے حقوق ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حقوق تلف نہ کرنے پڑے، یہ تو شریعت نے پابندی لگائی ہے، مگر انسانی تمدن کی ترقی اور فلاح بہبود کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص کو نقصان نہ پہنچائے۔ شریعت نے انسان، پوری تمدن، پوری تہذیب، پورا معاشرہ، اس کے فلاح بہبود کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو نقصان نہ پہنچائے، بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کے باہمی تعلقات اچھے رہے، قائم رہے، اور لوگ ایک دوسرے کی بہتری میں مددگار ہوں۔ اس غرض کے لیے بھی شریعت نے کچھ اصول بنائے ہیں، کچھ قوانین مرتب کیے ہیں، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔